السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وعلیکم السلام ورحمۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ۔ اللہ باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. باب ہے التسبیح والدعاء فی السجود۔ سجدے کے مسائل چل رہے ہیں، سجدے کی فضیلت کیا ہے، سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اسی طرح سے سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، کن اعضاء پر سجدہ کریں گے، سجدے میں جاتے ہوئے کن اعمال سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کی ہیں۔ ابھی یہاں پر باب ہے سجدے میں آپ کو پڑھنا کیا ہے، سجدے میں آپ کو پڑھنا کیا ہے، تو باب ہے التسبیح والدعاء فی السجود۔ سجدے میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ صرف تسبیح کا ثبوت موجود ہے اور تسبیح کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ثبوت بھی ہے۔ یہاں پر حدیث ذکر کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجود میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی۔ تو اس کے اندر استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اس کی تسبیح بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر اور یہ دعا سجدے کی حالت میں بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ آگے ہے یتأول القرآن، قرآن کی تعویل کرتے تھے۔ کون تعویل کرتے تھے قرآن کی؟ تفسیر بیان کرتے جی، قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، کس موقع سے؟ تعویل کا مطلب تعویل کرنے کا مطلب سے تعویل مراد نہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جی سے وہ مراد نہیں ہے، اصل تعویل کا مراد جسے اللہ رب العالمین نے کہا فسبح بحمد ربک، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تسبیح سبحانہ بیان کر وتعالیٰ رہے نے ہیں، یہ مراد ہے۔ مکہ کے بعد سورۃ نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ آگے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ حکم تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر اس طرح بیان کرتے۔ یہ تأویل قرآن کے معنی ہے، قرآن کی کیا ہے؟ عملی تفسیر ہے۔ جیسا کہا اللہ تعالیٰ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فرمایا تھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو فسبح بحمد ربک، سبحانک بحمدک اور واستغفرہ اللہم اغفر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر اس طرح سے بیان کیا کرتے تھے۔ سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے سورہ نصر کے نزول کے بعد تسبیحات تو ہے موجود اور بھی،
سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ سجود کے اندر۔ تو جب یہ صورت نازل اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد کہا کرتے تھے، کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ تأول قرآن کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چنانچہ مقام پر اور موجود ہے، کتاب التفسیر میں آگے پڑھیں گے آپ کہ ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا۔ اس سورت کے نزول کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورت کے نزول کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم تھا اس کے مطابق آپ کیا کرتے تھے، سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ چلیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم بیان کریں، سجدوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں، کتنی دعائیں کر سکتے ہیں؟ فَهُوَ قَابِلٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، زیادہ لائق ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا کر سکتے ہیں، کہ صرف آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، دنیا کی بھلائی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو دنیا جہان، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے آپ سجدے میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال کا جواب تھا جی جو کسی نے کیا۔ کہہ رہا ہوں کہ فرض نمازوں کے سجدے میں دعائیں کر سکتے ہیں الگ سے جو وارد نہیں ہے؟ جی سجدے میں آپ دعا کیجیے، جو دعا کر سکتے ہیں دعا کیجیے۔ نہیں آواز، نماز مکمل عربی، نماز کسی اور زبان میں نہیں ہوتی ہے۔ جو تسبیح وارد ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے یا صرف دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں اور تسبیح سب دعا کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سجدے کے اندر آپ دعائیں کریں، تو صرف دعائیں کی آپ نے تو بھی ٹھیک، تسبیح کی دعائیں کی وہ بھی ٹھیک، صرف تسبیح بیان کی آپ نے وہ بھی ٹھیک۔ فرض صلاۃ میں کر سکتے ہیں شیخ، فرض صلاۃ میں فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ان جگہوں کے جہاں پر فرق رکھا گیا ہے، کیونکہ فرض نماز اور نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں فرق بتایا گیا ہے وہاں پر فرق ہے، ویسے دونوں کے ایک احکام۔ باب المسجد بين السجدتين. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاه فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع راسه هنية فصلى صلاه عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال ايوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة. باب المقت بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان مقت کا ٹھہرنے کا بیان۔ ایک سجدے سے فارغ ہو گئے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، دونوں کے درمیان ٹھہرا جاتا ہے، یہ مقت ہے دونوں سجدوں کے درمیان، اس کا بیان ہے۔ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا تھا الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ لوگوں کو صلاۃ نبی کی تعلیم نہ پڑھ کے نہ بتاؤں؟ کہہ کہ صلاۃ کا وقت نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی نفلی صلاۃ پڑھ کے دکھاتے تھے وہ۔ خیر انہوں نے تعلیم دی، فقام ثم رکع فکبر ثم رفع راسه فقام ثم سجد ثم رفع راسه هنية، کچھ دیر تک سر اٹھائے رہے، ہنیتاً کچھ دیر تک سر اٹھائے رہے، سجدے میں نہیں گئے، ثم سجدہ، اس کے بعد سجدہ کیا۔ یہاں سے استدلال المقت بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، اس کے لیے ذکر بھی الگ سے دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے۔ فصلی صلاۃ عمرو بن سلمہ شیخنا، ابو قلابہ کہتے ہیں
مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ویسے ہی صلاۃ ادا کی تھی جیسے ہمارے شیخ صاحب صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایوب کہتے ہیں کہ میں نے بھی عمرو بن سلمہ کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کان یفعل شیئا لم ارہم یفعلونہ، میں وہ ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو میں کرتے بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ کان یقعد فی الثالثۃ او الرابعہ، وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ او شک کے لیے ہے، یعنی اسے تیسری کہا راوی نے یا چوتھی کا راوی نے، شک ہے تیسری کہا تو اس کا مطلب تیسری مکمل کرنے کے بعد جب کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، جسے جلسے استراحت کہتے ہیں۔ اور چوتھی کا لفظ ہے تو اس سے مراد ہے چوتھی کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے یعنی تیسری مکمل کرنے کے بعد تو اس وقت بیٹھتے تھے۔ تو مقصود وہی ہے، جسے جلسے استراحت کہا جاتا ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب طاق رکعت میں ہوتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تب تک اٹھتے نہیں تھے۔ خیر وہ باب آگے آ رہا ہے، یہاں پر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ، دونوں سجدوں میں بیٹھنا، قیام اور قعود کو اگر چھوڑ دیں سب تقریباً برابر ہوا کرتا تھا۔ تو اطمینان سے بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ گئے تھے اور آپ کے پاس ہم لوگوں نے قیام کیا تھا، تو اس کے بعد فرمایا لو رجعتم الی اہلیکم، اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں۔ کورس پورا ہو گیا آپ لوگ تقریباً 20 دن کے آس پاس ہوا، تو فرمایا آپ نے کہ اب آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں، اب اتنی تعلیم حاصل کر لی آپ لوگوں نے، جا کر کے اپنے یہاں لوگوں کو سکھائیں، بتائیں کیا طریقہ ہوتا ہے نماز کا، جو دین کی تعلیمات اپنے یہاں پر سیکھی ہیں۔ تو 40 دن ضروری نہیں کہ 40 دن کا چلہ لگائے تبھی جا کر کے تعلیم پوری ہوگی۔ تو 20 دن تک ٹھہرے تھے یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ فرمایا آپ نے ٹھیک ہے آپ لوگ واپس جائیں۔ یہ گویا کہ ایک مختصر سا کورس تھا جو 20 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کروایا تھا۔ اس کے بعد کہا آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں۔ باقی دیگر صاحب اکرام کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکھتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب علم کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ خیر کا صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، فلا نماز فلا وقت پڑھنا، فلا نماز کا فلا وقت ہوتا ہے۔ اوقات سلام کی آپ نے تعلیم دی۔ فإذا حضرت الصلاۃ، سفر میں جا رہے ہیں آپ، نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن احدکم، آپ میں سے کوئی بھی اذان دے دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور آپ لوگوں میں جو بڑا عمر جس کی ہے وہ امامت کروائے گا۔ اس لیے کہ علم تو سبھی برابر سیکھ کر کے جا رہے ہیں، جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت طے کروائے گا۔ باقی اصل ترتیب جو ائمہ کی وہ دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر چونکہ برابر تھے وہ لوگ سب علم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کروائے، چاہے اسی نے اذان کیوں نہ دی ہو، چاہے اسی نے اذان ہی کیوں نہ دی۔ فإذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم، فرمایا آپ نے کوئی ایک اذان دے، اور اگر سب سے بڑا اذان دینے والا ہی ہے تو امامت کون کروائے گا؟ وہی کروائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جس نے اذان دی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو امام ہے اسی نے اذان دے کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن صاحب نہیں آئے یا مؤذن ہے نہیں، تو اسی نے اذان دے دی، اسی نے امامت کروا دی، تو کوئی تضاد نہیں اس میں کہ دیکھیے خود ہی مؤذن خود ہی امام سب کچھ اکیلے، تو ہو سکتا ہے ایسا کہ جس نے اذان دی ہے وہی امامت بھی بعد میں۔ حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء۔ جی یہاں پر حدیث اس کے بعد ہے
برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بھی بارہ آ چکی آپ کے سامنے کہ رکوع کے بعد میں سجدے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجود آپ کا رکوع دونوں سے کی طرح بیٹھنا یہ سب تقریباً برابر ہوا کرتا ہے، یہ سب تقریباً برابر ہوا کرتا ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. اس کے بعد حدیث ذکر کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہلے آ چکی ہے، انہوں نے کہا کہ انی لا آل ان اصلی بکم کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو بالکل ویسے ہی صلاۃ ادا کر کے دکھاؤں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کیا کرتے۔ ثابت کہتے ہیں چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر کے بتاتے تھے، ایک چیز کرتے تھے جو میں آپ لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ ثابت کہہ رہے ہیں ایک عمل وہ کرتے تھے جو آپ لوگوں کو کرتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، چنانچہ بہت ساری سنتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور آپ کا عمل ہو لیکن کچھ لوگوں تک نہیں پہنچی تو وہ لوگ اس طرح سے نہ کرتے ہوں، اس طرح سے وہ لوگ نہ کرتے ہوں۔ کسی علاقے میں اس طرح کی سنت طریقہ نہیں پہنچا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھو فلاں فلاں لوگ نہیں کرتے، وہ لوگ نہیں کرتے۔ ثابت رحمہ اللہ نے کہا ایک عمل جو انس رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے وہ آپ لوگ کرتے نہیں دیکھتا میں، کیا کرتے تھے؟ کان اذا رفع راسه من الرکوع، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کچھ دیر تک اہتمام سے کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا تھا قد نسیا، بھول گئے کیا، یہ بھلا دیے گئے کہ ابھی ہمیں تعلیم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے۔ یہ کہنے والا کہتا تھا بھول تو نہیں کہ امامت کروا رہے تھے، معلوم کس دیر تک، تو ایک تو وہاں لوگ اجرت کرتے رہے ہوں گے، دوسرے کہ صاحب رسول کو زیادہ ہی دیر تک کھڑے رہتے رہے ہوں گے، کچھ زیادہ ہی دیر تک بیٹھے رہتے رہے ہوں گے، جس سے ان لوگوں پیچھے والوں کو کہیں بھول تو نہیں گئے اتنے، لیکن پھر گئے سجدے میں، پھر گئے دونوں سے طرح بیٹھنا، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے بھولے نہیں ہیں، لیکن ایسا احساس ہوتا تھا بھول تو نہیں گئے۔ معلوم ہے جس وقت صحابہ رسول یہ عمل کر کے دکھا رہے تھے اس وقت بھی لوگوں کا معمول کیسا تھا؟ جی مولانا، جس وقت صحابہ رسول یہ عمل کر کے بتا رہے تھے اس وقت بھی لوگوں کا معمول کیسا تھا کہ لوگ دیر تک نہیں کھڑے ہوتے تھے، تبھی تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بھول تو نہیں گئے، ورنہ سب لوگ ایسا کرتے تو یہ خیال ہوتا کہ بھول تو نہیں گئے، نہیں، تو یہ نہیں خیال ہوتا۔ تو اصل یہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا عمل کیسا ہے، کس شہر میں کس طرح کا عمل ہے، اصل یہ ہے کہ طریق نبوی کیا ہے، صحابہ کرام نے نقل کیسے کیا، بتایا کیا۔ بہت ساری کوتاہیاں پیدا ہو گئی تھی، بہت ساری کوتاہیاں پیدا ہو گئی تھی، تو کچھ چیزیں جو اس طرح سے نقل ہوتی آتی ہیں کسی کو دیکھ کر کے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لہذا وہ اصل دلیل نہیں، جس نے دیکھا اور اس نے صحیح طور سے بیان کر دیا ہے، کتابوں میں محفوظ ہو گیا وہ سارا سب، تو یہ چیز کا ہماری حجت ہے اور دلیل ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی صلوات کو درست کرنا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، یہ اصل میں دلیل نہیں۔ وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا خابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال سمعت قتادة عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب لا يفترشوا ذراعيه في السجود، سجدہ جب آپ کریں گے تو اپنے بازوؤں کو بچھائیں گے نہیں زمین پر، بازوؤں کو زمین پر بچھائیں گے نہیں۔ کون نہیں بچھائے گا، مرد کی عورت؟ ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ववदअ यदैहि, आपने अपने दोनों हाथों को रखा सजदे में, गैर मुफ्तरिश, जमीन पर बिछा नहीं रखा था, वला काबिदहिमा, और न उनको अपने बदन से लगा चिपका रखा था। तो ना तो जमीन पर बिछा रखा था और ना बदन से चिपका रखा था, बल्कि जमीन से ऊपर और बदन से दूर कर रखा था। ये तरीका होता सजदा करने का। ना तो सजदे में अपने हाथों को अपने बदन से पहलू से चिपकाएंगे और ना जमीन पर बिछाएंगे। ये तरीक़े नबी था। अनस रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इअ्तदिलू फिस्सुजूद, सुजूद के अंदर एतदाल होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए। सीधे जैसे सजदे का तरीका है वह सजदा करें। आगे फरमाया, वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि इंबिसातल कल्ब, और कोई भी अपने बाजुओं को वैसे न बिछा ले जैसे कुत्ता बिछा लेता है। कुत्ते को जब बैठा हुआ हो तो आगे दोनों हाथ को क्या करता है, बिछाए रखा, बिछा लेता बिछा लेता है। दोनों हाथों को आगे बिछा करके। तो जब सजदा करेंगे आप तो ऐसे अपने हाथों को बिछा करके सजदा नहीं करेंगे जैसे कुत्ता बिछा लेता है। या कुछ जगहों पर किसी सामने देखा होगा आपने, लोग लेट जाते हैं किसी के सामने, सजदे की कैफियत क्या होती है, लेट जाते हैं और अपने हाथों को आगे की तरफ बिछा लेते हैं। तो फरमाया आपने जैसे कुत्ता बिछा लेता है वैसे हाथों को बिछाएं नहीं, बिछाने का तरीका नहीं है, बल्कि सजदों को सजदे में अपने हाथ को जमीन पर रखेंगे और आपकी हथेलियां कहाँ होंगी, जमीन पर। जमीन पर कहाँ होंगी, किस जगह, सर के आगे या सर के पीछे, पीछे रहेंगे, आगे बिल्कुल नहीं, सर के पीछे, आगे पीछे, पीछे दरमियान में। दरमियान में। जितना ऊपर आप रुकू में हाथ उठाते हैं, कितना ऊपर उठाते हैं, कांधे के बराबर, कान केला और कंधे के दरमियान कहा जाता है जी। तो जितना उठाते हैं, सजदा करेंगे तो अपने हाथों को भी उसी भी मुकाबिल में रखा जाता है, उसी के भी मुकाबिल में रखा जाता है हाथों को भी, जैसे कि रिवायत के अंदर मौजूद है। तो बिछाना नहीं, बिछा करके ऐसे आप बिछा लीजिए कि हाथ आगे पहुंच जाए आपके सर से, बिस्तर बिछा ले या बिछा लें ऐसे जमीन पर, ये तरीका नहीं है। तो एतदील फी सुजूद आपने ये मर्दों के लिए कहा था या औरतों के लिए, तालीमात सबके लिए हुआ करती है, उनके लिए अलग से कोई तालीम मौजूद नहीं है इसके लिए। और एक साहब ने सवाल किया था कि रमल के बारे में इब्नुल मुंज़िर ने इजमा नकल किया, पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि इस्तिबा कंधे खोल करके तवाफ़ कुदूम में कैसे तवाफ करना, इस्तिबा करके, कंधा खुला होता है दाया, तवाफ़ कुदूम ये इस्तिबा हो गया, या रमल है दौड़ना, या सब सफा मरवा में सही करने में दौड़ना। तो इजमा नकल किया है, सिर्फ किसके लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। इस बात पर उम्मत का इजमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा ही होता आया था, आपके सहाबियात भी ऐसा ही किया करती थी, तो हमेशा से ऐसा ही होता आया था। ये इजमा इस बात पर पूरी उम्मत का है, तो उसके लिए दलील मौजूद है, सारे लोगों का अमल यही रहा है। तो वहाँ से करना इस्तिदलाल कि वहाँ पर ऐसा है, इस्तिदलाल सही दुरुस्त नहीं, उस पर इजमा मौजूद है पूरी उम्मत का, सबका अमल, सहाबियात का सबका यही तरीका रहा है तवाफ करने का, और जो वहाँ पर बताया गया। तो सजदे का तरीका ये होगा, जमीन पर ना तो हाथ को बिछाया और ना बदन से चिपका कर रखते, दूर रखो। आप कुत्ते की तरह, मतलब इस तरह से कुत्ता बिछाता है उस तरह से आप ऐसे भी तो बता सकते थे कि मतलब इस तरह से हाथ को आगे रख के मतलब ना बिछाओ, आप ने कुत्ते की मिसाल क्यों दी ऐसे? सवाल किसी तो वसीम साहब कि आपने कुत्ते से मिसाल क्यों दी है। एक तो ये है कि जानवरों में देखा होगा आपने, खासतौर से वही जानवर है या उससे मिलते और दूसरे जानवर हैं जो इस तरह से आगे हाथ रखते हैं, इस तरह से आगे हाथ रखते हैं। और किससे को आपने बकरे को देखा है और दो जानवरों को। तो एक तो ये है कि समझने में आपको बहुत ज्यादा
آسانی ہوگی. آپ کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو ایسے ہی بیٹھتا ہے, پیچھے بجائے پاؤں موڑنے کے آگے والا وہ آگے کی طرف سامنے رکھ کر کے بیٹھتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گا کیسے منع کیا. ایک تو تشبیہ اس لیے. دوسرے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال سے منع کیا کرتے تھے اس کے لیے بھی تشبیہات ایسے دیا کرتے تھے کہ آدمی کے اندر اس عمل سے تنفر پیدا ہو, نفرت پیدا ہو جائے. جسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العائد فی ہبتہ کالکلب یقیع ثم یعود فی طیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مثال دیا کر جس سے کہ تنفر پیدا ہو جائے. تو ایک عمل سے منع کرنا ہے جو سجدے میں صحیح نہیں, درست نہیں, غلط ہے, ایسی مثال بیان کرتے تھے کہ انسان سے اگر وہ غلطی ہو فوراً یاد آ جائے میں کس کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں. یہ دو باتیں یہاں پر. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. یہ باب ہے من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. جو دات رکعت ہوتی ہے, پہلی رکعت اور تیسری رکعت, جب اس سے اٹھنا ہے تو اگر کوئی سجدے سے اٹھانے کے بعد سیدھے بیٹھ جائے, من استوى قاعدا کے معنی سیدھے اتمام سے بیٹھ جائے, ثم نہض اور اس کے بعد کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے چوتھی رکعت کے لیے, تو یہ عمل کیسا ہے؟ یہ غلط تو نہیں ہے. یہاں پر وہی ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ, جب وہ اپنی طاق رکعت میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لم ينهض, اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے. یہ کس کا طریقہ بیان کیا صحابہ رسول نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیان کیا. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس سے پہلے سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے. کیسے وہ اگلے باب میں آنا کیسے کھڑے ہوتے تھے, لیکن پہلے بیٹھتے تھے اس کا بیان کیا. لیکن اس بیٹھنے کو کس پر معمول کریں گے؟ دیکھو باریک سا کیا لکھا ہوا ہے صابر صاحب. هذا محمول هذا المحمول على حالة الكبر ويدل عليه ما ورد. کی حالت پر, بڑھاپے کی حالت پر محمول. یہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی یہ دیوبند کا نسخہ ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ احناف کے یہاں یہ محمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے پر. کیا بھی کیوں بیٹھتے تھے؟ بڑھاپے کی وجہ بوڑھے سے. ہو گئے تھے, ڈائریکٹ جوانوں کی طرح سجدے سے اٹھ کے سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوانوں کی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ لیا کرتے, بیٹھ جاتے تھے, پھر بیٹھنے کے بعد اٹھا کرتے تھے. تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ کا طریقہ ہے, تو یہ کہہ رہے نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے کیا کرتے تھے آپ, یہ نماز کا طریقہ یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کس پر معمول ہوں گے سر؟ جو آپ نے اعمال کیے ہیں سر, یہ ہمارے لیے سنت ہے سنت نہیں ہے, ان پر ہمیں عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. آپ کی دلیل آ جائے تخصیص کی, وہاں پر کہا جائے گا کہ یہ عمل فلاں وجہ سے آپ کرتے تھے, ورنہ تو عموم کرو. ایک علامہ سندھی رحمہ اللہ, ان کا صحیح بخاری پر حاشیہ, علامہ سندھی رحمہ اللہ جن کا صحیح بخاری پر حاشیہ ہے,
انہوں نے صحیح بخاری پر حاشیہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں یہیں پر موجود ہے کہیں اور جی. تو علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پر صحابی رسول نے جلسے استراحت کا بیان کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جلسے استراحت کا بیان کیا ہے اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے. لیکن غالب ائمہ جو ہیں اکثر ائمہ اس کے قائل نہیں. اور یہاں موجود ہے دیکھیے ذرا جی یہ سب دیکھیے يريد بيان جلسة الاستراحة واستدل عليه بحديث مالك بن حويرث وغالب الأئمة لا يقولون بها. غالب جو ائمہ ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں اور اس کو معمول کرتے ہیں کہ یہ کس وقت تھا, یہ کس وجہ سے تھا, سے تھا. لیکن کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی سے آپ نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ جب جا رہے تھے آپ سے لوگ جیسے آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ایسے ہی نماز پڑھیے تھا. مشہور حدیث اہم حدیث صلاۃ کے باب میں وہ انہی صحابی کی روایت کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. کیا آپ نے استثناء کیا تھا کہ دیکھو یہ والا عمل میں بڑھاپے کو اس کا یہ والا تو چھوڑ دینا باقی سارے اعمال کرنا؟ فرمایا تھا آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی. فهذا يدل على أن الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة كانت مطلوبة شرعا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ استراحت والی جو صلاۃ تھی یہ شرعی طور پر مطلوب تھی. ولم تكن ضرورة, یہ ضرورت استراحت کی وجہ سے نہیں تھا. مزے کی بات آگے کہہ رہے ہیں, یہ بھی حنفی عالم ہے جی. مزے کی بات آگے کہہ رہے ہیں ثم العجب ممن يحمل حديث مالك بن حويرث على من حويرث بڑھا دیا ہے حدیث مالک على حالت کبر السن. اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو معمول اس بات پر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبر سنی کا زمانہ یہ تھا, آخری عمر کا واقعہ ہے, اور اسی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ موجود ہے رکوع کے موقع سے, لیکن وہ کیا ہے منسوخ پہلے کا ہے. کیا ہے وہ منسوخ. تو جس کو چاہو کہہ دو پہلے کا ہے, جس کو چاہو کہہ دو. بات کیا ہے, یہ کون سا طریقہ ہوا انہوں نے؟ وہی صحابہ رسول ایک بار دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلسے استراحت کرتے ہوئے بھی دیکھا اور رفع الیدین کرتے ہوئے بھی دیکھا, دونوں کرتے ہوئے دیکھا. ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں بعد کے زمانے کا عمل ہے اور ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کب کا عمل ہے. یہ پہلے کا منسوخ ہے. یہ تصادات ہیں, تصاد ہے یہ جو ہے جو خود انہی کے علماء نے ظاہر کیا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے نماز, کیسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے. سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. کیسے کھڑے ہوں گے؟ باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكنني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. جب آپ رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ زمین پر کیسے اعتماد لگا کے کھڑے ہوں گے؟ اعتماد اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے. تو بہت سے لوگ ہیں, بلکہ بڑا طبقہ ایسا ہے جو سجدے سے آپ اٹھیں گے تو اس میں ہاتھوں پر ٹیک لگانے کا قائل نہیں ہے, کہ ٹیک لگا کر کے نہیں کھڑے ہوں گے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ثبوت دیا ہے کہ نہیں, طریقہ صلاۃ کا یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے, ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے. یہی طریقہ نبوی تھا. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ حدیث پھر آ رہی ہے
اور پہلے پورے حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے. صحابی رسول عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں کام کرتے تھے جو لوگ عام طور سے نہیں کرتے ہیں. ویسے عام طرح نہیں تھا، لوگ نہیں کر رہے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ اذا رفع راسه عن السجدة الثانية، جب دوسرا سجدہ مکمل ہو گیا، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اٹھنے سے پہلے جلسہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے. کون سا جلوس ہے؟ کون سا جلوس ہے؟ جلسے واعتمد علی الارض، اور زمین پر ٹیک لگاتے تھے. زمین پر ٹیک لگاتے تھے. ثم قام، اور اس کے بعد کھڑے ہوا. ٹیک لگا کر کھڑے ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اٹھیں گے آپ، جب سجدے میں جائیں گے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پڑھا؟ پہلے ہاتھ رکھیں گے یا پیر؟ یدیہ قبل رکبتیہ، پہلے ہاتھ رکھتے تھے اور گھٹنا اس کے بعد رکھتے تھے. آسانی بھی اسی کے اندر ہے، مشقت نہیں ڈالی شریعت نے. اور جب اٹھیں گے آپ تو اس کے اندر بھی گھٹنا پہلے اٹھائیں گے اور ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوں گے. یہ طریقہ تھا. تو باب ہے کیف یعتمد علی الارض، زمین پر ٹیک کیسے لگائیں گے؟ کیا معلوم ہے اس سے کیسے ٹیک لگائیں گے؟ کیسے ٹیک لگائیں گے جب رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں گے؟ تو کیسے، کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ یعنی شیخ مطلب زمین پہ ہاتھ رکھ کے ڈائریکٹ نہیں اٹھ جانا ہے. زمین پہ ہاتھ رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے جلسہ استراحت سے اٹھنا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ مطلب بغیر ہاتھ لگائے زمین کو ٹچ کیے بغیر اٹھ جانا ہے. یہ مراد نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کیفا سے مراد یہ نہیں کہ کیفیت بتانا ہے اعتماد کی، بلکہ بتانا یہ ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا ہے. اور کیفا کا استعمال 12 امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. کیفا کانا بدل وحی، ان ہر ایک میں کیفیت ہی نہیں بلکہ بدی وحی کے جو حالات تھے ان کو بیان کے امام بخاری رحمہ اللہ، نزول قرآن کے جو حالات تھے ان کو بیان کے امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو کیفا اسی طرح سے کیفا کانا بدل ہے جگہ کیا انہوں نے. اس طرح یہاں پر بھی کیفا یعتمد علی الارض، مراد اس کی مکمل کیفیت نہیں مقصود ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ رکوع سے اٹھیں گے آپ تو ٹیک لگا کر کے اٹھیں گے. دوسرے یہ ہے کہ انہیں کیفا سے یہاں کیفیت بتانا مقصود ہے، اور کیفیت کیا ہوگی تو بھی حدیث کے اندر موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے ٹیک لگانا، اعتماد جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعتماد عن سجود، اور دوسرے اعتماد عن جلوس. دو طریقے کا اعتماد. ایک تو سجدے سر اٹھایا آپ نے اور اس کے بعد پورے طور پر بیٹھے نہیں، سر اٹھایا تھوڑا ٹیڑھے ہی ہیں اور زمین پر ہاتھ رکھ کے اٹھ گئے. یہ بھی اعتماد ہوا کہ نہیں اعتماد ہوا؟ جی یہ اعتماد، یہ بھی اعتماد ہے کہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں آپ. ایسا کچھ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا آپ کہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور ابھی سجدے سے پورے اٹھے نہیں، بیٹھے نہیں سیدھے، بلکہ ابھی ترچھے ہی ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور ہاتھ پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے. یہ بھی اعتماد ہے، اعتماد عن سجود ہو گیا. اور دوسرا اعتماد ہے اعتماد عن جلوس، سیدھے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد ہاتھ زمین پر رکھا اور زمین پر ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کیسے اعتماد ہوگا زمین پر؟ اطمینان سے، اعتماد عن جلوس ہوگا. جلسہ واعتمد، جلسہ واعتمد، پہلے بیٹھیں گے پھر ٹیک لگا کر کے آپ جو ہے کھڑے ہوں گے. اگر بیٹھے سجدے ہی سے سیدھے اٹھ جائیں آپ، اس طرح سے آپ ٹیک لگا کر کے نہیں کھڑے ہوں گے. کیفیت کے اندر ایک اور کیفیت لوگ بیان کرتے ہیں. کون سی کیفیت؟ کون سی؟ کہ ٹیک لگائیں گے ایسے کر کے کچھ لوگ اس طرح سے چلیں. انشاءاللہ. شیخ یہ بارش کے موقع سے کپڑے میں چھیٹا کیچڑ وغیرہ پڑ جاتا ہے، اس میں مطلب صلاۃ ادا کرنا درست ہے؟ نہیں سمجھ سکا.
शेख बारिश के मौसम में कपड़े में छींटे वगैरह पड़ जाता है, कीचड़ वगैरह, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये कीचड़ नापाक होता है, इसमें नमाज नहीं होगी। किसने कहा कीचड़ जो है नापाक होती है? मतलब वो कहते हैं शेख मतलब जमीन पर गलाजत रहती है, कहीं पेशाब पैखाना तो वो सब। नहीं ऐसे तो ना कहने से हो जाएगी। जो चीजें नापाक है, गंदा नाला है, उनका मसला अलग है, लेकिन कोई भी कीचड़ नापाक कैसे? जी शेख नाले का पानी बह रहा है, जी नाले का पानी, नाले का पानी वगैरह मिल जाता है, जिस हिस्से पर लगा है वहां धो ले आप। नाले का पानी मिल जाने से नहीं होगा, नाले पानी नदी में मिल जाता है, उसे कोई नदी का पानी नापाक हो गया? तो सिर्फ मिल जाने से नहीं हो जाता। अगर वाकई नापाक पानी है, गंदा पानी है, तो जहां लगा वहां धो लीजिए आप, खत्म मसला हो गया। ज़ोहर और असर की ज़ोहर और असर की फर्ज नमाजों में शुरू की 2 रकातों में मुक़्तदी हज़रात सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ेंगे ना शेख? मतलब ये हदीस में तो हमने पढ़ा है। शुरू की कौन सी रकात में? फर्ज ज़ोहर की शुरू की 2 रकातों में फर्ज नमाजों में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत भी मतलब मिलाएंगे, ये वाजिब नहीं है। जो वो हदीस है कि कोई इमाम है तो उसकी जो क़िरात होती है वो मुक़्तदी हज़रात की भी क़िरात होती है, उससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा पढ़ना और नहीं। और ये दूसरी हदीस है जिसमें आता है कि फजर में आपने फरमाया था कि ला तक़रऊ इदा जहरतु इल्ला बिउम्मिल कुरान, जब मैं जहर के साथ सलात करूं तो उम्मुल कुरान की कुछ ना पढ़ो। उससे मालूम होता है कि अगर जहरी नहीं है तो पढ़ सकते हैं। 2 तरह की इस तरह की रवायतें मौजूद हैं। तो बहरहाल अगर इसको देखेंगे आप कि जो सरी है कि क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअत, इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत होती है, तो उससे मालूम हुआ कि ना पढ़े तो आप कोई मसला नहीं, ना पढ़े तो कोई मसला नहीं है। और जी छोड़ दें, ये सुन्नत मुस्तहब है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इक़रा बिफ़ातिहिल किताब व मा तयस्सरा मअका मिनल कुरान। नहीं, सवाल आपका लंबा हो गया। इक़रा बिफ़ातिहिल किताब व मा तयस्सरा मअका मिनल कुरान, इससे भी शेख मतलब इस्तेदलाल किया गया है कि पढ़ना है। इससे इस्तेदलाल नहीं सही है। तन्हा आदमी पढ़ रहा तो उसके लिए आपने कहा था, इमाम के पीछे हूँ तो उसके लिए देखें क्या मौजूद है। तो आदमी अकेले पढ़ रहा था ना, अकेले पढ़ के आया था, तो अकेले का हुक्म इमाम का हुक्म एक होता है, पढ़ना होता राजे क्या है पढ़ना। जो रवायत है उसके मालूम होता है कि आदमी पढ़ ले तो ठीक है, मसला नहीं। उससे मालूम होता है कि इदा जहर तो इल्ला बिउम्मिल, मतलब जहर ना हो रहा हो तो सूरह फातिहा के अलावा पढ़ सकते हैं, लेकिन जहर हो रहा है तो नहीं पढ़ेंगे सूरह फातिहा, उससे मालूम पढ़ सकते हैं। लेकिन क़िराअतुल लहू से मालूम होता है कि ज़रूरी बहरहाल नहीं किफ़ायत करेगी उसकी। नहीं, जो अमूमी चीज़ें हैं खुसूस आ जाए उससे तख़सीस की जाती है। अमूमात रहते हैं, लेकिन जहाँ ख़ास आ जाए वहाँ ख़ास कर दिया। ये जो हाशी में लिखा हुआ है शेख, फ़हाज़ा यदुल्लु अला अन्ना सलात अल-मुश्तमिला अला जलसतुल इसराह, की बात किसने कही है? ये सिंधी, इसी किताब के ऊपर नाम लिखा होगा, उन्हीं का हाशिया सिंधी का। शेख जज़ाकल्लाह। किताब के पहले पेज पे देख लें, नाम लिखा होगा।